یہ وطن تمہارا ہے، تم ہو پاس باعث کے، یہ چمن تمہارا ہے، تم ہو نغمہ خواہ اس کے، یہ چمن تمہارا ہے، تم ہو نغمہ خواہ اس کے۔ السلام علیکم ناظرین، ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید۔ ناظرین، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کافی عرصہ پہلے فرمایا تھا کہ صوفی کی طریقت میں فقط مستی احوال، ملا کی شریعت میں فقط مستی گفتار، وہ مرد مجاہد نظر آتا نہیں مجھ کو، ہو جس کے سر و پے میں فقط مستی کردار۔ آج ہم گفتار کے غازی بنے ہوئے ہیں، سب سے پہلے میں اور اس کے بعد میرا معاشرہ، میرے معاشرے کے بڑے، چاہے وہ بڑے سیاسی بڑے ہیں یا مذہبی۔ تو معاشرے میں ہمیں اگر ضرورت ہے تو کردار کے غازیوں کی ضرورت ہے۔ باتیں ہم بہت کرتے ہیں معاشرے کو سنوارنے کی، معاشرے کو مہذب بنانے کی، طبقاتی نظام کو ختم کرنے کی، عدل و انصاف لانے کی، لیکن افسوس کہ کوئی بھی ان میں سے ایسا مرد مجاہد نہیں ہے جو اپنے کردار سے یہ سب کچھ کر کے دکھائیں۔ تو بات چل رہی تھی ناظرین معاشرتی شیرازہ بندی، اور اس میں ہم ملک صاحب سے بات کر رہے تھے اس سے پہلے کہ معاشرہ ایسے حالات سے دوچار ہو گیا ہے۔ تو آپ میرے خیال میں آپ اپنی بات کو جاری رکھیں گے یا میں وہیں سے چلیں سٹارٹ لیتے ہیں۔ میں جو بات کر رہا تھا کہ دیکھیے اس وقت جو آپ بات کر رہے تھے نا کہ دیکھیں معاشرے میں اگر کوئی غلط کر رہا ہے تو اس کو روکنا چاہیے۔ اب اس وقت جو معاشرہ جس نہج پہ، جس سٹیج پہ، جس دنیا میں ہم اب رہتے ہیں، تو اس کی کچھ تقاضے تھوڑے سے مختلف ہیں۔ تو اس میں یہ ہے کہ روکنے کا سب سے جو اچھا طریقہ ہے میری نظر میں وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ تم میں سے کتنے خوش بخت ہیں وہ لوگ جن کے پاس نصیحت کے لیے اعمال ہیں، الفاظ نہیں۔ یعنی جس طرح اقبال سے علامہ صاحب نے فرمایا تھا کہ وہ مرد مجاہد نظر آتا نہیں مجھ کو، مستی ایک کردار کی ضرورت ہے۔ میں گالی دیتا ہوں نا، آپ گالی مت دیں۔ مجھے روکنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ گالی مت دیں۔ میں ظلم کرتا ہوں، آپ ظلم مت کریے۔ لیکن وہ یہ ایسا نہیں ہے کہ اس کو جو ہم سمجھتے ہیں نا کہ ہاتھ سے روکنے کا مطلب یہ ہے کہ تلوار نکالیں اور سر اتار دیں۔ یہ ریاست کی ذمہ داری ہے، یہ خلافت کی ذمہ داری ہے، یہ حکومت کی ذمہ داری ہے، افراد کی نہیں ہے۔ افراد کی ذمہ داری ہے کہ میں غلطی کر رہا ہوں، آپ غلطی کریں تو میں آپ کے پاس ریکویسٹ لے کر آؤں کہ عبداللہ بھائی ایسا نہ کریں، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اگر آپ میری نہیں سن رہے تو میں جرگہ لے کے آ جاؤں۔ جس طرح خوبصورت باتیں آپ کر رہے ہیں، جس طرح حساس دل کی، مجھے اس حوالے سے ایک شعر یاد آیا ناظرین کہ شاعر میرے خیال سے ملک صاحب محسن نقوی صاحب ہیں، کہتے ہیں کہ سب کے گھر جلنے کا کچھ تو مجھے غم ہو محسوس، سب کے گھر جلنے کا کچھ تو مجھے غم ہو محسوس، میرے گھر کو بھی ذرا آگ لگا دی جائے۔ کتنی خوبصورت بات کی ہے ملک صاحب نے کہ معاشرہ اگر کوئی شخص غلطی کرے تو وہ اگلے کے لیے ریکویسٹ لے کے آئے کہ بھئی میرے سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دیں۔ یہ اتنے حساس دل کی باتیں آپ کر رہے ہیں، اتنی خوبصورت باتیں کر رہے ہیں، کیا ایسا ممکن بھی ہے؟ آپ کو لگتا ہے ایسے کہ معاشرہ اس حد تک آ جائے؟ میں سمجھتا ہوں ممکن ہے، کیوں نہیں ممکن؟ کیسے دیکھیں میں اسی ملک میں میں پیدا ہوا ہوں، میں بڑا ہوا ہوں، میں غریب گھرانے سے تعلق رکھتا تھا، شاید میں اپنے معاشرے کے سب سے غریب فیملی سے تعلق رکھتا تھا جو لوگ تھے، اسی لیے اس کے باوجود وہ لوگ ہمیں عزت دیتے تھے۔ ہم سے جو امیر تھے وہ بھی ہمیں عزت دیتے تھے، ہم بھی بڑوں چھوٹوں کو عزت دیتے تھے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں عبداللہ بھائی، میری زندگی کا ایک نچوڑ ہے اور یہ میرا میسج ہے ساری قوم کے نام، اپنے بچوں کے نام، اپنی بیٹیوں کے نام، اپنے بیٹوں کے نام، اپنے بھائیوں کے نام، کہ اگر دنیا کا تاج سر کے اوپر رکھنا ہے تو والدین کے قدموں کی خاک ہو جائیں۔ ایک ہی راستہ ہے دنیا میں عزت کے پانے کا، ماں باپ کی عزت کریں، ان کے پیروں کی خاک ہو جائیں، دنیا کا تاج آپ کے سر پہ آ جائے گا۔ دوسری جو بات ہے، دیکھیں ہمارا کام یہ نہیں ہے، میں نے کسی انسان کو پیدا نہیں کیا، میں نے آپ کو پیدا نہیں کیا نا، تو میں یہ کہنے کا حق ہی نہیں رکھتا کہ آپ
کی آنکھ ٹھیک نہیں، آپ کا کان ٹھیک نہیں، آپ کا ہاتھ ٹھیک نہیں، جب میں نے آپ کو تخلیق ہی نہیں کیا، میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں. میں اس چیز کا ذمہ دار ہوں جو میں نے آپ کو دی. مثال کے طور پر میں نے آپ کو کھانا دینا ہے تو میں اس کھانے کی پرفیکشن کا ذمہ دار ہوں کہ وہ ٹھیک ہونا چاہیے. میں نے آپ کو کوئی کتاب دینی ہے تو میری ذمہ داری یہ ہے کہ وہ کتاب معیاری ہونی چاہیے، آپ کے لیے نقصان دینا ہو. میں نے آپ کے لیے کچھ اور کرنا ہے تو میں اس کا ذمہ دار. میں آپ کا تو ذمہ دار نہیں ہوں، مجھ سے آپ کا سوال نہیں کیا جائے گا. جس دن ہم یہ بات سمجھ لیں گے کہ بھائی ساری قوم کے ہم ٹھیکیدار نہیں ہیں، اپنی ذات کے ہم ذمہ دار ہیں، اس دن سارا معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا. نہیں، اگر اس طرح میں اپنی ذات پہ لگ جاؤں، آپ اپنی ذات پہ لگ جائیں گے تو یہ جو معاشرے میں کچھ سب لوگ تو ہم آپ جیسے نہیں ہوتے نا کہ وہ یہی سمجھے کہ یار میں ٹھیک ہو جاؤں. تو یہ معاشرے کو کون سمجھائے گا؟ میں یہ کوئی معاشرے میں نادان لوگ بھی ہوتے ہیں. کچھ کوئی ڈائلاگ سمجھ کے نہیں بولتا. جب میں یہ کہتا ہوں کہ یہ 20 کروڑ لوگ جو پاکستان کی زمین پر رہتے ہیں، یہ سب کے سب مجھ سے بہتر ہیں. وہ چھوٹے بچے ہوں، وہ بڑے ہوں، وہ بوڑھے ہوں، وہ بزرگ ہوں. تو میں یہ اس لیے کہتا ہوں کہ مجھے پتہ ہے کہ وہ مجھ سے بہتر ہے. آپ یقین کریں عبداللہ بھائی، اس قوم کا ہر شخص مجھ سے بہتر ہے. ہر شخص کے اندر مجھ سے زیادہ حساس دل ہے. ہر شخص اپنے ماں باپ مجھ سے زیادہ محبت کرتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس کو پریکٹس نہیں کرتے، دوسروں کے خوف سے، دوسروں کے کہ لوگ کیا کہیں گے. تو ہم اس نہج پر ظاہر عمر پہنچاتی ہے. پھر میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہمارے والد صاحب کو اللہ جنت میں اعلیٰ مقام عطا کرے، انہوں نے ہمیں تربیت کے عمل سے گزارا. تو اس پریکٹس کی ضرورت ہے. دیکھیں ماں باپ سے محبت کریں. اچھا، معذرت کے ساتھ، جس طرح آپ نے کہا کہ آپ کے والد صاحب نے آپ کی جو ہے نا اس طرح سے تربیت کی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس سٹیج تک پہنچایا کہ آج آپ بیٹھ کے قوم سے خطاب کر رہے ہیں، قوم کو ایک میسج دے رہے ہیں، یہ اس اچھی تربیت کا ہی نتیجہ ہے. ورنہ ہمارے جیسے کافی سارے لوگ ہیں اس طرح بازاروں میں گھوم رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کن جرائم میں اور کن چیزوں میں لگے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس حد تک پہنچایا. آپ کی اس بات سے میں جو سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جس طرح آپ نے کہا کہ میرے والد نے میری تربیت کی، تو معاشرے کو مہذب بنانے کے لیے میرے خیال میں جس طرح حکومتی اداروں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ امن و امان کی صورتحال کو یعنی اس کو حفاظت کریں، اور پھر معاشرے میں جو بڑے ہوتے ہیں، علماء کرام ہوتے ہیں، وہ ان کی اخلاقی تربیت کریں، تو میرے خیال میں اور اسکول مدرسے میں جائیں تو اساتذہ یا جو ٹیچر ہوتے ہیں ان کی ذمہ داری ہوتی ہے. تو میرے خیال میں ہمارے معاشرے میں یہ میسج ہمیں عام کرنا چاہیے کہ جو گھریلو زندگی ہے اس میں والدین کو اپنے بچوں کی تربیت پہ زیادہ زور دینا چاہیے. آپ ایسا ہی ہے، بالکل یہ اچھی بات ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت کیونکہ میں پہلے بھی کہہ چکا کہ یہ دنیا جو ہے گاؤں بن چکی ہے. یوں سمجھ لیں کہ یہ دنیا جو ہے یہ میرے گاؤں کی بڑی سی شکل ہے، یا میرا گاؤں جو ہے دنیا کی چھوٹی سی شکل ہے. تو والدین کے ساتھ ساتھ یہ معاشرتی ذمہ داریاں بھی ہیں، ذاتی بھی ہیں. اور ہر شخص دیکھیں ہم اس معاشرے سے تعلق رکھتے ہیں، اس تہذیب سے تعلق رکھتے ہیں جس میں بچوں کو اپنے بچے سمجھا جاتا تھا. سارے بچے سانجھے ہوتے تھے، عزتیں سانجھی ہوتی تھیں، بیٹیاں سانجھی ہوتی تھیں، امن و امان دکھ سکھ سانجھے ہوتے تھے. تو ہمیں اس کی طرف لوٹ کے جانا ہے. یہ جو منافقت ہمارے اندر، یہ جو غصہ ہمارے اندر آ گیا ہے، یہ جو بناوٹ آ گئی ہے اور بے سروپا قسم کی جو جھگڑا آ گیا ہے، جو کدورت آ گیا ہے، اس کو صاف کرنا ہے. اچھا، اس کی دو باتیں ہیں. میں ہمیشہ لوگوں سے احباب سے کہتا ہوں، میرے دوست احباب جو ہم بیٹھتے ہیں تو ہم اکثر ایک بات کرتے ہیں کہ یار دیکھیے 2 کام کر لیں بس. ایک تو یہ ہے کہ جب آپ کو کوئی کہے نا جی کہ یہ کام آپ مذہب کے حوالے سے، شریعت کے حوالے سے یہ کام کریں، تو آپ اس سے پوچھیں کہ حضور بہت اچھی بات ہے. ظاہر ہے میرے جیسے کم علم لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے مذہب کے بارے میں تعلیم نہیں حاصل کی ہوتی، تو جو بندہ آپ کو اچھا راہ لگاتا ہے اس سے لڑنا چاہیں فوراً ہی کہ یہ تم مجھے کون بتانے والے. اس سے پوچھیں جی حضور بہت شکریہ آپ نے مجھے بتایا، لیکن مجھے بتائیں کہ یہ قرآن پاک میں ہے اس کے مطلب. اگر وہ کہتا ہے کہ قرآن پاک میں ہے تو اس کا شکریہ ادا کریں. اسے کہیں جی میں تو تمہاری 7 نسلوں کا غلام ہوں، تم نے مجھے ایک اچھی بات سکھائی. اگر وہ کہتا ہے کہ جی نہیں قرآن پاک میں تو نہیں ہے، تو پھر اس سے پوچھیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کر کے دکھایا. اگر وہ کہتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا ہے، یہ پروف ہے اس کا، تو اس کے جوتے چومیں، اس کے پیر چومیں، اس کی خدمت کریں، اس کی نسلوں کا احسان لیں. اگر وہ کہتا ہے کہ نہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے نہیں دکھایا، اس سے پوچھیں کہ اچھا پھر سرکار نے اس کا حکم دیا اپنی زبان اقدس سے. اگر وہ کہ نہیں زبان سے بھی حکم نہیں دیا، عمل سے حکم دیا، مطلب ان کے سامنے ہو رہا ہو تو انہوں نے نہ روکا ہو. اگر وہ نہیں ایسا بھی نہیں ہوا،
پوچھے صحابہ نے اس کی پیروی کی؟ جی صحابہ نے بھی نہیں کی. یعنی اس سے پھر کہیں کہ بھائی حضور تحقیق کا ایک عمل سچ کی تلاش کریں. سچ. اس سے کہیں کہ حضور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، قرآن میں نہیں ہے، اللہ نے نہیں کہا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، ان کے ساتھ جو دین سیکھنے والے تھے انہوں نے نہیں کیا، تو حضور آپ کون ہیں؟ اب وہ کیا کہیں گے؟ اب یہ جو علماء حق کو اور یہ اسلام کی بنیادیں کھوکھلی کرنے والے کو پہچاننے کا ایک گر مجھے کسی استاد نے بتایا تھا، آپ کو بھی آپ کے توسط سے قوم کو بتانا چاہتا ہوں، بچوں کو بتانا چاہتا ہوں. اس سے پوچھیں کہ حضور جب انہوں نے نہیں کیا تو آپ کہاں سے لائے؟ تو کہیں گے جی کہ فلاں حضرت نے کر دیا، فلاں مولوی نے کر دیا، فلاں پیر نے کر دیا، فلاں مرشد نے. اس کو کہیں کہ وہ اس پیر اور اس مرشد اور تمہیں سب کو ہم گندے کپڑے میں لپیٹ کے تمہارے منہ پہ دیوار پہ مارتے ہیں، ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے. شریعت ادھر تک کی ہے جدھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اس کے بعد جس نے جو ڈرامہ کرنا ہے وہ میچ لگائے اپنا اپنا، ہمیں اس سے غرض نہیں ہے. لیکن جھگڑا تب ختم ہوگا کہ جب کہیں گے نہیں. یعنی معاشرے کو چاہیے سچائی کو پرکھیں، سچائی کو پرکھیں. اور باقی دوسرا یہ کہ مثلا یہ تو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ میری امت جو ہے نا یہ 73 فرقوں میں بٹ جائے گی. یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیشن گوئی تھی اور وہ سچ ثابت ہوئی. ہمیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی تو غلط نہیں ہو سکتی، لیکن ہمیں ضروری تو نہیں کہ ہم فرقوں میں بھی بٹے، ہم ان کے فالوور ہوں نا. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، مثلا ہو سکتے ہیں کہ کافی سارے لوگ اچھے راستے پہ چل رہے ہوں، ان میں سے کچھ اختلاف ہوتا ہے، کچھ رائے کا اختلاف، کوشش کرنی چاہیے، فقہی اختلاف ہوتا ہے، کچھ ایسا ہوتا ہے. لیکن میرے خیال میں معاشرے کو اور افراد کو اگر اختلاف بھی دوسرے سے رکھنا ہے تو وہ بھی ادب اور احترام کے حد تک ہونا چاہیے. اختلاف رکھنے میں دیکھیں اختلاف رائے پہ متفق ہو جانا. اور ایک شعر ہے مجھے شاید نقوی صاحب کا ہی ہے کہ او اختلاف رائے پہ اتفاق کر لیں. اختلاف رائے پہ اتفاق کر لیں. اختلاف رائے ہو سکتا ہے بھائی، ہم میں سے تو کوئی پرفیکٹ نہیں ہے نا. جب میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ میری قوم کا ہر فرد مجھ سے بہتر ہے تو پھر ان کے اختلاف کا مجھے احترام کرنا چاہیے. مجھے ان کے اختلاف وہ کسی کا بھی اختلاف کسی بھی سلسلے میں بسم اللہ، اپنا میں نے جو کرنا ہے میں وہی کرنا ہے. میں دوسروں کے اختلاف رائے کے حق کو سلب نہ کروں. جس دن ہم یہ کر لیں گے انشاءاللہ العزیز ہمارا یہ ملک، یہ دنیا بھی ہمارے لیے جنت ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ وہ دنیا تو بعد میں آئے گی. دیکھیں میں بھوکا سوؤں گا تو تب بھی جنت میں ہوں گا، میں پیٹ بھر کے سوؤں گا تب بھی جنت میں ہوں گا. جب میں یہ سمجھوں گا کہ میں نے آج کسی کو تکلیف نہیں دی، آج میری وجہ سے ایک بچہ جو ہے اس کی آنکھ کے آنسو خشک ہوئے، آج میری وجہ سے کسی بہن کا سر کور ہوا، آج میری وجہ سے کسی بیٹی کا دکھ درد دور ہوا، میرے لیے وہی دن جنتوں کا. یہ تسکین جنت کا یہ احساس جس دن ہم یہ نشہ ہمارے منہ کو لگ گیا نا، یہ ٹیسٹ ہم سیکھ گئے، تو ہم یہ دشمنوں کی سکھائے ہوئے طریقے جو ہیں یہ سارے ہمارے اندر سے نکل جائیں گے. دیکھیں ہمارا اسلام تو وہ اسلام ہے، ہمارے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دریا کے کنارے بیٹھے ہو اور وضو کر رہے ہو تو تب بھی پانی مت ضائع کرو. عبداللہ بھائی مجھے بتائیں، جو مذہب یہ کہتا ہے کہ پانی بھی نہ ضائع کرو، دریا کے کنارے بیٹھ کر، وہ انسانی خون بہانے کی اجازت دے سکتا ہے؟ ہرگز نہیں. کیسے ہو سکتا ہے؟ تو پھر یہ کون کر رہا ہے؟ میں اور آپ ہی کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کر رہے ہیں کہ بھٹک گئے. آج سے کیوں نہ فیصلہ کر لیں کہ نہیں انشاءاللہ ہم اس دین پہ چلے جائیں گے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آتے ہیں. جو بھی آپ کے پاس میسج لے کے آتا ہے پہلے اس کی تحقیق کر لیں. تحقیق کا طریقہ یہ ہے، اختلاف رکھیں تو اس کا احترام کریں، دوسرے کو حق دیں کہ وہ جتنا مرضی اختلاف کرنا چاہے کرے، کوئی بات نہیں ہے، اس کو اختلاف رائے کا حق دیں. ناظرین زبردست، کیا ہی خوبصورت باتیں آج سننے کو ملی ہیں. ملک صاحب نے اپنے دل سے، اپنے حساس دل سے اس معاشرے کی عکاسی کی اور پھر اسے سنوارنے کے لیے، اسے مہذب بنانے کے لیے جو اپنی ایک رائے تھی اور بہت ہی قیمتی رائے، ادھر ادھر کی بات کرنے کے بجائے انہوں نے جو بنیادی بات کہی وہ میسج یہ ہے کہ دین اللہ کے ہاں، اللہ کے نزدیک وہ اسلام ہے. اور دین کی میں نے آپ کو تعریف بتائی کہ دین یہ خیرخواہی کا نام ہے، اور خیرخواہی تمام امت کی خیرخواہی کا نام ہے. اور اسلام کیا ہے؟ جس طرح ابھی ملک صاحب نے کہا کہ اسلام جب ہمیں دریا کے کنارے بیٹھے پانی ضائع کرنے سے روکتا ہے تو کیا یہی اسلام، یہی دین امن ہمیں کسی کا ناحق خون کرنے سے نہیں روکے گا؟ کیا ہمیں اس کی اجازت دے گا؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں.
بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور اس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں۔ یہی بنیادی اسلامی تعلیمات ہیں۔ اگر ہمارے اس پروگرام کا خلاصہ بھی یہی ہے کہ اگر ہم اسلامی تعلیمات کو اپنائیں گے، قرآن کریم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی زندگی کو اپنائیں گے تو ہم ترقی بھی کر سکتے ہیں، ہم مہذب بھی بن سکتے ہیں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے ملک میں، ہماری دھرتی میں امن و امان اور محبت بھی آ سکتی ہے، بشرطے کہ ہم اللہ رب العزت کی کتاب، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی زندگی کو اپنائیں۔ اللہ رب العزت نے بھی فرمایا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، کہ اللہ رب العزت اسی کتاب کے ذریعے قوموں کو بلندیاں عطا کرتا ہے اور اسی کتاب کے ذریعے قوموں کو پستیوں میں ڈال دیتا ہے۔ اور یہی اسلام کا درس ہے، یہی اسلام کا میسج ہے جو آج ملک صاحب ہمارے لیے، ہمارے معاشرے کے لیے لے کر آئے تھے۔ اپنی بیش بہا مصروفیات سے ٹائم نکال کر ملک صاحب نے ہمیں ایک اچھا میسج دیا ہے۔ یہی اسلام کا میسج ہے، اس میں نہ کوئی طبقاتی نظام ہے، نہ استحصالی نظام ہے، نہ کسی کو کسی کے اوپر فوقیت حاصل ہے، نہ گورے کو کالے پر، نہ عربی کو اجمی پر، نہ مالدار کو غریب پر، نہ صحت مند کو کمزور پر، کسی کو کسی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے۔ ہاں، اگر کسی کو دوسرے پر فوقیت حاصل ہو تو وہ صرف اور صرف تقوی کے ذریعے، پرہیزگاری، خوف خدا کے ذریعے، خدمت خلق کے ذریعے دوسرا ایک دوسرے سے فوقیت پا سکتا ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ ہم سب، صرف آپ ناظرین نہیں بلکہ ہم سب مل کر اسی میسج کو لے کر اپنے معاشرے میں نکل پڑیں اور ہم اپنا معاشرہ پھر سے وہی مہذب معاشرہ بنائیں جہاں پہ، جس معاشرے میں جنگل کے بھیڑیے اور جنگل کے دیگر جانور مل کے رہتے تھے۔ وہ بھی ایک معاشرہ گزرا ہے، ہماری ہی تاریخ کا ایک معاشرہ تھا، ہماری ہی تاریخ کا ایک زمانہ تھا، لیکن آج دیکھیں بھیڑیا اور دیگر جانور، بھیڑ بکری گائے، یہ تو دور کی بات، لیکن انسان کو ڈس رہا ہے، انسان کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتا۔ اسی میسج کو لے کے ہم آگے چلیں گے۔ تو اگلے پروگرام تک ہمیں اجازت دیجیے۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے پروگرام کو ختم کروں، میں ایک بار پھر ناصر صاحب آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ پھر سے ٹائم نکال کے ہمارے پاس تشریف لائے۔ ناظرین، آپ سے بھی اجازت چاہتا ہوں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ یہ وطن تمہارا ہے، تم ہو پاس باعث کے، یہ چمن تمہارا ہے، تم ہو نغمہ خواہ اس کے، یہ چمن